السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میرا جیسے ساتھیوں بزرگوں، ہمارے سامنے اس وقت ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، ذی الحجہ۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں جو پہلا عشرہ ہے، اس پہلے عشرے کے جو شخص ایک روزہ رکھے، اس ایک روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ کہ جس نے ایک روزہ رکھا گویا یعنی 1 سال کے روزہ رکھنا ہے، اور جس نے رات جاگی، رات میں عبادت کری، یعنی شب قدر میں عبادت کری، لیلۃ القدر میں عبادت کری، اتنا بڑا ثواب ہے۔ جس کی راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہو قرآن میں، والفجر ولیال عشر، کہ 10 راتیں اس سے ذی الحجہ کی شروع کی راتیں مراد ہیں۔ کل ہمارے سامنے مہینہ آ رہا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچتے ہوئے اور نیک اعمال کے ساتھ میں کہیں غفلت کے ساتھ یہ مبارک دن اور مبارک راتیں ہماری نکل نہ جائے۔ آدمی دن میں روزہ رکھیں، راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے توبہ استغفار کریں۔ ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عشرے میں، اس مہینے کے پہلے عشرے میں خوب اہتمام کے ساتھ توبہ استغفار و کثرت کے ساتھ ذکر اذکار کریں۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، خوب کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عرفہ کے دن اپنی زبان کی حفاظت فرمائی، اپنے کان کی حفاظت فرمائی، اپنی آنکھ کی حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور یہ مغفرت اس عرفہ سے اگلے عرفہ تک کی ہے، کہ 1 سال کی۔ اس لیے کتابوں میں آیا ہے کہ اس کے روزے بھی بڑے قیمتی ہیں، اور جس نے عرفہ کا روزہ رکھا 9 تاریخ، اس کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم نے ایک بات کہی ہے، اس سے یہ امید کریں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ 1 سال کی زندگی اور دے دے۔ اللہ نے ہمارے سامنے مبارک مہینہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ میرے دوستو، کل چاند نظر آ جائے گا، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ میرے جوانوں، جیسے ہماری پہلے راتیں کٹ رہی تھی، اگر وہی راتیں کٹ رہی ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے۔ جیسے ہماری مسجدیں ویران ہیں فجر میں، اور یہ مبارک مہینہ چالو ہونے کے بعد بھی ہماری مسجدیں ویران ہیں، اور ہمارے بازار آباد ہیں، اور ہمارے موبائل آباد ہیں، تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جنہیں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہو اور جن کی قسمیں اٹھائی ہو اللہ نے جن راتوں کی، اس کے بعد بھی ہمارے نوجوان اور ہماری اس امت کے مرد، اس امت کی عورتیں اگر ان راتوں پہ مصلی پہ کھڑے نہیں ہو رہے ہوں، اتنے حالات ہونے کے بعد امت پر، تو ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ ابھی ہم نے مدرسے میں کہا کہ بچیوں روزہ کون رکھے گا؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ 9 سال 10 سال کی بچیاں کہنے لگی ابو ہم روزہ رکھیں گے۔ جب 9 سال کی بچی اپنے اندر ہمت پیدا کر سکتی ہے، ہم نے کہا بیٹا بڑے بچے رکھ لو۔ 9 سال کی بچی جب نیت کر سکتی ہے روزہ رکھنے کی، اللہ کے سامنے مانگنے کی، تو اللہ نے ہمیں صحیح سالم بنایا، تندرست بنایا، اور اتنی بڑی فضیلت ہے اس مبارک گھڑیوں کی، اس مبارک مہینے کی، اس مبارک راتوں کی، تو پھر ہم کیوں غافل ہوں میرے دوستوں؟ اس لیے میری اتنی گزارش ہے میرے نوجوانوں سے، اگلی دفعہ زندگی میں یہ راتیں ملے نہ ملیں، اگلی دفعہ زندگی میں یہ مبارک گھڑیاں ملے نہ ملیں، کل انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا۔ حج کا مہینہ بھی ہے، حج کے ایام ہے، حاجی وہاں پہ لبیک لبیک
اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ وہ وہاں پہ دیوانوں کی طرح اللہ کو پکارتا ہے، اور یہ ہمارا طبقہ اپنے اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے گھروں میں روزے کی حالت میں اللہ کے سامنے مانگیں گے۔ میرے دوستوں، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ہمارے اوپر ضرور ضرور رحم کا معاملہ فرمائے گا، اللہ ہماری نسلوں پہ رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، اس مہینے کے بارے میں پڑھیں، اس مہینے کے بارے میں سمجھیں، اس مہینے کو غفلت کے ساتھ نہ نکالیں۔ خاص طور سے شروع کے یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس مہینے کی قدر کرنے کی اور یہ 10 دن اور راتوں کی اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔